اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو میں قرآن اور رمضان کی مشترک جو صفات ہیں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس آیہ کریمہ کو اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے تو دو ذکر نظر آتے ہیں۔ ایک ذکر کو ذکر قرآن کہتے ہیں اور ایک ذکر کو ذکر رمضان کہتے ہیں۔ ایک وہ اللہ کی نعمت ہے جو مہینوں میں آئی اور ایک وہ نعمت ہے جو سینوں میں آئی۔ مہینوں میں آنے والے کو رمضان کہتے ہیں اور سینوں میں آنے والے کو قرآن کہتے ہیں۔ جس کا مہینوں سے تعلق ہے اس کو رمضان کہتے ہیں اور جس کا سینوں سے تعلق اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس قرآن کے لیے جس مقدس سینے کا انتخاب کیا، جو صدر اول تھا، جو پہلا سینہ تھا جس کے لیے اللہ نے انتخاب قرآن کیا، نزول کے لیے، نزول کے اعتبار سے پہلے سینے کا اللہ نے قرآن کا انتخاب کیا، وہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر حضور کی امت کو اللہ پاک نے خیرات عطا فرمائی کہ آج امت کے حفاظ اسی نعمت کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انعام عطا کیا اسے نزول قرآن کہتے ہیں، اور جو امت کو انعام عطا کیا اسے حفظ قرآن کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے، ایک وہ نعمت ہے جس کا تعلق ایام کے ساتھ ہے، ایک وہ نعمت جس کا تعلق کلام کے ساتھ ہے۔ ایام والی نعمت کو رمضان کہتے ہیں اور کلام والی نعمت کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو جس کو اللہ رب العزت نے 30 پاروں سے مزین کیا ہے، ایک وہ نعمت ہے، اور دوسری نعمت کو 30 روزوں سے مزین کیا۔ جس کو 30 روزوں سے مزین کیا اسے رمضان کہتے ہیں، اور جس کو 30 پاروں سے مزین کیا اسے قرآن کہتے ہیں۔ تو دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، دونوں کا ذکر اللہ نے اکٹھا کیا ہے۔ پھر دیکھیے کہ ایک وہ نعمت ہے جس میں قدر والی سورت نازل ہوئی، اور ایک وہ نعمت ہے جس میں قدر والی رات ملی ہے۔ جس نعمت میں قدر والی سورت ملی اسے قرآن کہتے ہیں، اور جس نعمت میں قدر والی رات ملی اسے ماہ رمضان کہتے ہیں۔ آئیے ماہ رمضان اور قرآن کے تعلقات کو ہم مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تعلق مشترک ہے وہ ہے تعلق بھی شفاعت کا تعلق۔ اب یہ شفاعت کا تعلق دونوں کے لیے، ماہ رمضان بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک طرف سے قرآن آ رہا ہوگا، ایک طرف سے رمضان آ رہا ہوگا۔ قرآن بھی اللہ کے حضور سفارش کرے گا اور رمضان بھی اللہ کے حضور سفارش کرے گا۔ قرآن عرض کرے گا، مولا یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ مجھے پڑھتا تھا، یہ میرے نور سے اپنے آپ کو فیض یاب کرتا تھا، مولا میں آج اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اور رمضان بھی سفارش کرے گا، مولا یہ دن بھر روزے رکھتا تھا اور یہ میرا احترام کرتا تھا، میری تکریم کرتا تھا، میرے آداب بجا لاتا تھا، مولا میں بھی اس کی سفارش کرتا ہوں۔ تو جس بندے کے دو سفارشی ہوں گے،
ایک سفارشی کو قرآن کہتے ہیں، ایک کو رمضان کہتے ہیں، اس کی خوش بختی کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ تعلق بالشفاع۔ دوسرا ہے تعلق بالفضیلہ، فضیلت کا تعلق۔ اگر آپ 12 مہینوں کو دیکھیں تو 12 مہینوں میں اللہ پاک نے ایک مہینے کو فضیلت عطا فرمائی، اور وہ فضیلت والا مہینہ کون سا ہے؟ عام مہینوں کی نسبت اس میں اللہ پاک کتنا کمال عطا فرماتا ہے، کتنی برکتوں کا ظہور فرماتا ہے۔ تو 12 مہینوں میں جس مہینے کو اللہ نے افضل بنایا اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ پھر ساری کتابوں میں، صحائف میں سے مشہور 4 کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ ان چاروں میں سے اللہ نے جس کو افضل بنایا اسے قرآن کہتے ہیں۔ تو جو مہینوں میں افضل اسے رمضان کہتے ہیں، جو کتابوں میں افضل ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرا تعلق، تعلق بالاجر، یعنی اس میں یہ ہے کہ زیادتی حسنات۔ اللہ رب العزت عام مہینوں سے جس مہینے میں نیکیوں کو زیادہ اس کی فضیلت کے ساتھ اجر عطا فرماتا ہے، زیادتی حسنات، یعنی عام دنوں میں اگر آپ نفل پڑھتے ہیں تو ماہ رمضان کے جو نوافل ہیں ان کا درجہ فرائض تک چلا جاتا ہے، اور عام مہینوں میں جو فرائض پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں ان کا جو اجر ہے وہ کئی گنا ہو جاتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ماہ رمضان میں بھی زیادتی حسنات کی خیرات دیتا ہے۔ اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کی شان کیا ہے؟ فرمایا من قرأ القرآن بالحرف، من قرأ بالقرآن حرفا، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو اللہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ادھر بھی زیادتی حسنات ہے، ادھر بھی زیادتی حسنات، یعنی جس میں اللہ پاک زیادتی حسنات کی خیرات عطا فرماتا ہے اس نعمت کو رمضان بھی کہتے ہیں، قرآن بھی کہتے ہیں۔ چوتھا تعلق ہے تعلق بالتقوی۔ جب قرآن کی بات آئے تو تب بھی اللہ ذکر تقوی کا کرتا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت دیتی ہے متقین کے لیے، ہدایت کا سامان ہے، ہدایت کا سبب ہے۔ تو جہاں قرآن کا ذکر وہاں تقوی کا ذکر ہے، متقین کا ذکر ہوا، تو قرآن بھی سبب تقوی بنتا ہے، تقوی کا کہ حصول کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح جب رمضان کی بات آئی اللہ نے وہاں بھی تقوی کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی رمضان بھی سبب تقوی بنتا ہے، قرآن بھی سبب تقوی بنتا ہے، تو دونوں کا جو تعلق ہے وہ تقوی کے اعتبار سے بھی مشترک ہے۔ اسی طرح تعلق بالرحمہ، اگر ہم قرآن پاک کے تعلق کو دیکھیں تو قرآن پاک کے 15ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن کو اللہ نے رحمت فرما دیا کہ یہ رحمت ہے، شفا ہے، یہ رحمت ہے۔ اور جب ماہ رمضان کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اس کو 3 اشروں میں تقسیم فرمایا۔ اولہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اولہ رحمہ، اس کا پہلا اشرہ ہی رحمت ہے۔ تو قرآن بھی رحمت والا ہے، رمضان بھی رحمت والا۔ پھر قرآن جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو بھی اللہ رب العزت نے وہ تعلق کا سبب بنایا ہے جس تعلق کو تعلق بالادب کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کا ادب کرے گا اللہ اسے بھی کمال عطا فرمائے گا، اور رمضان کا کوئی احترام کرے گا اللہ اسے بھی کمال عطا فرمائے گا۔ ایک آتش پرست تھا جو مجوسی جو تھا، وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا۔ وہ بازار میں سے گزر رہا ہے، ماہ رمضان کا موسم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کہ اس کا جوان بیٹا کھانا کھا رہا تھا، سر عام کھا رہا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ رسید کر دیا اور اسے کہا تجھے حیا نہیں آتی کہ رمضان کا مہینہ ہے؟ اس نے کہا بابا ہم تو مجوسی ہیں، یہ تو روزہ رمضان کا مہینہ تو مسلمانوں کے لیے، ہم کیوں احترام کریں؟ اس نے کہا اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو احترام تو کر سکتے ہیں۔ بس یہ ادب کا پہلو تھا جو اس کے ایمان کا ذریعہ بن گیا،
اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو کسی نے اس کے مقام کو دیکھا، اس کی شان کو دیکھا خواب کے اندر، پوچھا کیا سبب بنا؟ اس نے کہا میرے ایمان اور میرے مقام کا ذریعہ ادب رمضان بنا ہے۔ اگر آپ سلطان محمود غزنوی کی تاریخ کو پڑھیں تو سلطان محمود غزنوی کو کسی نے بعد از وصال خواب میں دیکھا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے تخت پر بیٹھے ہیں۔ پوچھا گیا کہ اتنا بڑا مقام سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زندگی میں ایک رات میں نے قرآن کا ادب کیا تھا، اللہ نے ادب قرآن کی وجہ سے یہ مقام بخشا ہے۔ تو یہ تعلق ادب جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے اور دونوں کے ساتھ مشترک ہے۔ اور آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تعلق بالتوبہ۔ تعلق بالتوبہ کیا ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ آپ بہت بڑے ڈاکو تھے توبہ سے قبل، اور ایک وقت ایسا آیا جب آپ جنگل سے گزر رہے تھے اور ڈاکوؤں کے سردار تھے، جنگل سے گزر رہے ہیں، اچانک آپ کے کانوں میں آواز آئی قرآن کی تلاوت کی، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اور آیت کون سی تھی؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل خشیت الہی سے پگھل جائیں؟ بس کلام پاک کا اثر کرنا تھا، یہی قرآن توبہ کا ذریعہ بن گیا۔ اور پھر وہ فضیل بن عیاض جو ایک وقت میں ڈاکو تھے، اللہ نے انہیں بدبختوں سے نکال کر خوشبختوں میں ڈال دیا۔ اللہ نے ان کو پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں کے مقام پہ فائز کر دیا اور وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ اور سبب کیا بنا توبہ کا؟ قرآن بنا۔ اسی طرح ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا اور ہم قافلے کے ساتھ تھے، اچانک ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ہم پہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ہم سے سارا مال لوٹ لیا۔ اس مال میں کچھ شکر بھی تھی، کچھ ستو تھے، کچھ کھجوریں تھیں۔ کہتے وہ شکر اور کھجوریں جو تھیں نا وہ ڈاکو کھانے لگ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ سارے کھا رہے ہیں ہمارا لوٹا ہوا جو مال تھا، مگر ڈاکوؤں کا سردار نہیں کھا رہا۔ میں نے ڈاکوؤں کے سردار سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں کھا رہے؟ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ سردار ہے ڈاکوؤں کا اور ڈاکے بھی ڈال رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا تو ڈاکو ہے، تیرا روزے سے کیا تعلق ہے؟ اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا کہ میں نے سب دروازے جو ہے گناہوں کے کھولے ہوئے ہیں، ایک دروازہ میں نے اللہ کے لیے بھی کھولا ہے، اللہ کے رحمت کے لیے۔ وہ ایک جملہ اس کے کام آ گیا۔ ابو بکر شبلی فرماتے پھر اس کے بعد ہمارا ان کا راستہ جدا ہو گیا، وقت گزرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم طواف کعبہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے، حج کرنے کے لیے۔ میں طواف کر رہا تھا تو اچانک میری نظر پڑی میرے ساتھ ساتھ وہ ڈاکوؤں کا سردار بھی طواف کر رہا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ میں نے پوچھا کہ تم اور طواف کعبہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہ جو ایک روزہ میں نے رکھا تھا نا، اللہ نے اس ایک روزے کی بدولت میرے لیے توبہ کے سارے دروازے کھول دیے، اور آج میں اللہ کی رحمتوں میں ہوں، اللہ کی نوازشوں میں ہوں، اس کی کرم نوازیوں میں ہوں۔ تو یہ وہ تعلق ہے جو قرآن اور رمضان کا ساتھ ساتھ ہے، یہ تعلق اشتراکی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہم سب کو بھی اللہ رب العزت یہ دو تعلقات اپنی سینوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی تعلق پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔